حاضرین کرام، قرآن مجید کے 28ویں پارے سورۃ التحریم مدنی سورہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے خود کو اور اپنے اہل عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارۃ، جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ یہ ہوئی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اس آیت کریمہ کے مخاطب کون ہیں؟ اہل ایمان، مسلمان، مومن، مومنات، مسلمات و مومنات۔ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو۔ دیکھیں جو لوگ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، ان سے خطاب نہیں ہے یہاں پر، ان کو نہیں پکارا اللہ نے، انہیں توجہ نہیں دلائی۔ کیوں؟ وہ تو ہیں ہی آگ والے۔ کافر کا مقدر آگ، مشرک کا مقدر آگ، منافق کا مقدر آگ، تو وہ تو نکل گئے اس سے باہر، بچانے والی بات سے۔ جو کافر ہیں، کافر رہیں گے، کفر پر مرے، وہ تو دوزخ کی آگ والے ہیں، بچنے کا کیا پھر تصور؟ جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، شرک پر رہے، منافقت پر رہے، اسی پر موت آئی، ان کو بچنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کا تو نصیب ہی دوزخ ہے، جہنم، دوزخ کی آگ۔ بچنے کا تصور مسلمان مومن کے لیے ہے، اسے اللہ فرما رہا ہے خود بچو، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، جس کے تم کفیل ہو، جس کے تم سربراہ ہو، جس کے تم ہیڈ ہو، جس کے تم باس ہو، اسے بچاؤ۔ اپنے کو بچاؤ اور اسے بچاؤ جو تمہارے ماتحت ہیں، سب آرڈینیٹ، ان کو بچاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم آگ والے تو نہیں ہو، مومن ہو، مگر کہیں کچھ ایسا ہو جائے کہ خدا نخواستہ عارضی ہی صحیح تم آگ میں جا پڑو۔ کیونکہ مسلمان کے بارے میں
یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، لیکن یہ اللہ پر ہے، اگر اس کی پکڑ فرما دے، اگر اس کی گرفت کر لے تو دوزخ میں جا سکتا ہے، مگر دائمی طور پر نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، سزا پا کر پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ جیسے کسی کو جیل ہو جائے، کسی جرم میں سزا ہو جائے، وہ سزا ہمیشہ کی نہ ہو کہ مرتے دم تک پڑو جیل میں، نہیں، بلکہ ایک میعاد ہو کہ تمہیں اتنے سال، اتنے مہینے یا اتنے دن جیل کاٹنی ہے، سزا بھگتنی ہے، پھر تمہیں رہائی ہے، پھر تم کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہی معاملہ مسلمان کے ساتھ ہے کہ اول تو اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، ان کی سفارش فرمائیں گے، انہیں بخشوائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا اور انہیں دوزخ میں نہیں جنت میں بھیجے گا۔ حدیث پاک ہے کہ جب ایمان والے پل صراط پر سے گزریں گے، پل ہے، پل، برج، جس کو پل صراط کہا گیا ہے، ایمان والے پل صراط پر سے گزریں گے تو ان کے ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف دوزخ، تو دوزخ پکارے گی، اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرے ایمان کا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے، جلدی پار ہو جا، نکل یہاں سے، گزر، تیرا ایمان ایسا ہے کہ میری آگ کو ہوا لگ رہی ہے ایمان کی، جیسے آگ کو کوئی بجھائے پانی سے یا ہوا آگ کو بجھائے، تو دوزخ پکارے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پل صراط پر سے گزرتے ہوئے کہ اے مومن تو جلدی سے گزر، تیرے ایمان کا نور مجھے تکلیف دے رہا ہے، میرا کام تو بھڑکتے رہنا ہے، میں تو آگ ہوں، میرا کام تو جلتی رہنا ہے، شعلے نکلتے رہیں گے، مگر اس وقت تو اپنے ایمان کو لے کر یہاں سے گزر رہا ہے، اور تیرا ایمان ایسا قوی، ایسا مضبوط ہے کہ مجھے خطرہ ہے تیرے ایمان سے کہ میری آگ بجھ جائے گی، تو جلدی سے گزر جا۔ یہ حدیث پاک میں، لیکن یہ عقیدہ ہے اپنی جگہ کہ خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا، کیونکہ یہ اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ پابند نہیں، مختار ہے، مالک ہے، جسے چاہے بخش دے، اگر اپنا حق ہے تو اللہ کو پرواہ نہیں، بخش دے اللہ۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اسے نماز کی پرواہ، نہ اسے روزے کی، تمہاری نماز، تمہارا روزہ تمہارے اپنے لیے نفع بخش ہے، اللہ کو کیا اس سے؟ تو اپنے حق کی اللہ کو پرواہ نہیں، اور آپس کے حقوق کو اللہ ایک دوسرے سے بخشوا لے گا، معاف کروا دے گا تو کروا دے گا، یہ بھی اللہ پر ہے۔ اور نہیں تو اگر دوزخ ہو بھی تو دائمی نہیں، مستقل نہیں،
جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں بھیجے گا. کس کو؟ مسلمان کو، مومن کو. تو کافر اور مشرک تو دائمی جہنمی ہیں، ان کے لیے تو کوئی بچنے کا معاملہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ کفر پر ہیں، وہ شرک پر ہیں، اسی میں رہنا چاہتے ہیں، اسی میں جینا، اسی میں مرنا. تو ان کا معاملہ مسلمان مومن سے جدا ہے. لیکن یہاں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو. اب دو باتیں ہیں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ. قوا انفسکم، اپنے نفس کو بچاؤ، اپنی جان کو بچاؤ، اپنے وجود کو بچاؤ. پہلا کام تو یہ کرو. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. علماء فرماتے ہیں کہ اس میں تاکید ہے اس طرف کہ بندہ بحیثیت مسلم صرف اپنی جان کی ہی فکر نہ کرے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے. یعنی جن کا وہ افسر ہے، اپنے بیوی بچوں کا وہ افسر ہے، وہ سربراہ ہے، اور اس کے گھر والے اس کے ماتحت ہیں. جیسے کوئی افسر ہوتا ہے، کوئی ملازم ہوتا ہے، تو ملازم کسی کا ماتحت ہوتا ہے نا، کوئی اس کا باس ہوتا ہے، کوئی اس کا انچارج ہوتا ہے، کوئی اس کا سپروائزر ہوتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت کو بھی تعلیم کرے، سمجھائے، اس کی تربیت کرے، بچائے، بتائے. حدیث پاک میں رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ کلکم راعی، تم سب راعی ہو اپنی رعایا کے. یعنی تمہارے جو ماتحت ہیں تم ان کے نگہبان ہو، تم ان کے نگران ہو. جیسے ایک چرواہا بکریوں کا غلہ لے کر نکلتا ہے سڑک پر، ان کا نگران ہوتا ہے کہ بکریاں ادھر ادھر نہ چلی جائیں، کسی کا نقصان نہ کریں، کسی کے کھیت میں نہ چلی جائیں. وہ بکریوں کا نگہبان ہے. اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیسی نگرانی کی اپنے بکریوں کی؟ تو رسول کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم نے حدیث پاک میں فرمایا تم سب اپنی اپنی رعایا کے نگران ہو. ملک کا سربراہ اپنی رعایا کا نگہبان ہے. اس کے ملک میں جتنے شہری ہیں اس ملک کے، اس کی ذمہ داری اس پر ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے، نہ خود غلط کرے نہ ان کو غلط کرنے دے. شوہر اپنے بیوی کا راعی ہے، اس کا نگہبان ہے. باپ اپنے بیٹوں بیٹیوں کا نگہبان ہے، اس کا راعی ہے کہ دیکھے کہ اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، رات کو دیر تک کہاں رہتے ہیں،
کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کن محفلوں میں جاتے ہیں, کن سے دوستی کرتے ہیں. یہ کس کا کام ہے دیکھنے کا؟ باپ کا, ماں کا. کیوں؟ دیکھے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, دن میں کیا کر رہے ہیں اور رات میں کیا کر رہے ہیں, رات گئے تک کہاں رہتے ہیں, کس ایکٹیویٹی میں ہیں, برائی میں یا اچھائی میں. کیا نمازیں پڑھ رہے ہیں رات کو, تہجد پڑھ رہے ہیں, کیا تلاوت کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس کا کام ہے؟ ماں باپ کا. غور کرنا اس آیت شریفہ کے ان الفاظ پر. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں مکلف نہیں بنایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ نکل جاؤ, نہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے بندوں کو صرف اپنی جانوں کو بچانے پر نہیں لگایا, اپنے ماتحت کی جانوں کو بچانے پر بھی لگایا ہے تاکہ اجر و ثواب زیادہ ہو جائے. اگر صرف اپنی جانوں کو بچانے کا مسئلہ ہوتا نا تو پھر مشکل تھی. ہاں, روز قیامت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یوم, وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا, اس میں بھائی بھائی سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے بھاگے گی, شوہر بیوی سے بھاگے گا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا. یعنی اپنی پڑی ہوگی, نفسا نفسی. قیامت کے دن بھول جائے گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں, بھول جائے گا کوئی کہ میں کس کا باپ ہوں, عورت کس کی بیوی ہے, مرد کس کا شوہر ہے, بھول جائے گا, کیونکہ اپنی پڑی ہوگی. یہ مگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ڈیوٹی لگا دی ہماری, آپ کی. کیا ڈیوٹی لگائی؟ کہ تم اکیلے نہیں ہو, تمہارے ساتھ تمہارے گھر والے ہیں. تمہیں اپنے گھر والوں کی دنیا کی فکر تو ہوتی ہے, ان کے اسکول کی فکر ہوتی ہے, ان کے کالج کی فکر ہوتی ہے, ان کے یونیورسٹی کی فکر ہوتی ہے, ان کے کاروبار کی فکر ہوتی ہے, ان کی نوکری کی فکر ہوتی ہے, اپنی فکر ہوتی ہے, اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے, ان کے پیٹ کی فکر ہوتی ہے. تو جب تم دنیا میں دنیا داری کے حساب سے یہ فکریں رکھتے ہو اپنے اندر, ٹینشن رکھتے ہو اپنے اندر, کیا کہتے ہو؟ میں ٹینشن میں ہوں. کیوں؟ کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, ہے نا. یہ فکر ہوتی ہے اپنی بھی اور گھر والوں کی بھی. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ فکر تو دنیا کی ہے, اس سے کہیں بڑی فکر آخرت کی ہوگی اور ہونی چاہیے, کہیں بڑی فکر. کیونکہ یہاں آگ کا ذکر فرمایا اللہ نے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو, اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب تصور کرو دنیا کی آگ کا, کہ دنیا میں کہیں آگ لگ جائے, تم جاؤ گے آگ میں؟ نہیں جاؤ گے. بچے کو جانے دو گے؟ نہیں جانے دو گے. بیوی کو جانے دو گے آگ میں؟ نہیں جانے دو گے. خود کودو گے؟ نہیں, راستہ بدلو گے. یہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے, چلو ادھر سے ادھر ٹرن ہو جاؤ. نہ خود جاؤ نہ گھر والوں کو جانے دو اس طرف, بچاؤ گے نا.
یہ دنیا کی آگ سے تم بچا رہے ہو، اور آخرت کی آگ، دوزخ کی آگ، اللہ تو اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس سے بچانے کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا میں اتنی تمہیں عقل ہے کہ یہ دنیا کی آگ جل رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں، نہ میں جاؤں، نہ بچوں کو جانے دوں، نہ بیوی کو جانے دوں، نہ ماں باپ کو جانے دوں، تو وہ جو دوزخ کی آگ کے شعلے ہوں گے ان کا تصور کرو، ذرا امیجن کرو نا، سوچو، اس کو تصور میں لاؤ۔ قرآن میں ذکر اللہ کر رہا ہے تو پھر اس کا تصور پیدا کرو اپنے اندر، اس آگ سے میں کیسے خود کو بچاؤں اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچاؤں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہے مسئلہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، ان کے قریب گھوڑا بندھا ہوا تھا ان کا، اور اس گھوڑے کے قریب ان کا بچہ تھا یحییٰ۔ تو جب انہوں نے تلاوت کی، شروع کی، پڑھنا شروع کیا، تو دیکھا کہ آسمان پر ایک روشنی کا گالا، جیسے کوئی چھتری ہوتی ہے، وہ گھوم رہی ہے، گھوڑا اچھلنے لگا۔ ان کو خیال آیا کہ اگر میں نے خیال نہ کیا تو بچے کو گھوڑا لات مار دے گا کہیں۔ بھائی بچہ آپ کا اگر گھوڑے کے پاس کھڑا ہوا ہے، گھوڑا اچھل رہا ہے، تو کیا آئے گا آپ کے دماغ میں کہ یار اس کی لات وات لگ جائے گی کہیں گھوڑے کی، تو زخمی ہو جائے گا بچہ۔ تو انہوں نے تلاوت چھوڑ دی، تلاوت چھوڑی تو گھوڑا رک گیا، پھر تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، پھر انہوں نے خیال کیا یہ بچے کو کہیں مار نہ دے، تلاوت روک دی، رک گئی تلاوت۔ صبح کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ میں رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا بندھا ہوا تھا، بچہ کھڑا ہوا تھا، آسمان پہ میں نے دیکھا کہ نور کا ہالہ گھوم رہا ہے، نیچے کی طرف آ رہا ہے، میں نے ڈر کے مارے تلاوت روک دی کیونکہ گھوڑا اچھل رہا تھا، کہ میں نے کہا بچے کو مار نہ دے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو کیا تھا وہ روشنی کیا تھی؟ کہا نہیں۔ کہا وہ فرشتے تھے، فرشتے، وہ تمہاری تلاوت کو سن کر نیچے کی طرف آ رہے تھے، اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو وہ نیچے آ کر تم سے ملاقات کرتے، وہ فرشتے تھے۔ یہ واقعہ میں نے کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ بچے کو بچانے کی فکر ہوئی نا ان کو، تو تلاوت چھوڑ دی انہوں نے، قرآن چھوڑ دیا پڑھنا، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی آگ میں گرنے والا ہو تو شریعت کہتی نماز توڑ دو، اس کو آگ سے بچاؤ۔ کوئی اندھا نابینا کنویں میں گرنے لگا ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ تلاوت کر رہے ہو، تو آپ یہ مت کہو میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو تلاوت کر رہا ہوں، نہیں، چھوڑو تلاوت کو، چھوڑو نماز کو، توڑو نماز کو، جاؤ اس نابینا کو بچاؤ کہ کہیں وہ کنویں میں نہ گر پڑے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، ہر وقت ہر حالت کے حساب سے حکم بدلتا ہے، ہر وقت ایک جیسا حکم نہیں ہوتا۔ کوئی مر رہا ہو تو یہ نہیں کہ تم نماز پڑھتے رہو، بندہ مر رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، تم بولو میں تو نماز پڑھ رہا ہوں اپنی۔ وہ نماز تو اللہ کا حق ہے، مگر بندے کا حق یہ ہے کہ بندے کو بچاؤ، اس کی خبر لو۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے جس سے تم ان کو بچاؤ گے، یہ دوزخ کی آگ ہے جس سے تمہیں بچانا ہے، اس کی طرف اللہ تمہیں پکار رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، اس سے بچاؤ۔ دیکھو تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے، تمہارے گھر والے کیا کرتے ہیں، کہیں نشے میں تو نہیں ہے تمہارا بچہ؟ جلدی کرو، چھڑاؤ نشے کی عادت،
بچاؤ، ایسی دوستی سے بچاؤ. اگر نشے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے بچہ تو فوراً اس کو وہاں سے ہٹاؤ، ان کے ساتھ بیٹھنے مت دو. حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ بندہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے تو دیکھ لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اچھے سے کر رہا ہے کہ برے سے کر رہا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اللہ والے فرما رہے ہیں سمجھانے کے لیے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی، کہ نیک کی صحبت، نیک کی دوستی تجھ کو نیک بنا سکتی ہے اور برے کی دوستی تجھ کو برا بنائے گی. تو کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یہ دیکھ. باپ دیکھے، ماں دیکھے کہ میرا بچہ، میری بچی کس کے ساتھ دوستی کر رہی ہے، اس کا دوست کون ہے، اس کی سہیلی کون ہے، اچھے ہیں کہ برے ہیں. اچھے ہیں تو ٹھیک، اگر نیک ہیں تو لگا لے ان کے ساتھ، چلو لگے رہو ان کے ساتھ بھائی، نیکیوں میں تو جاؤ گے نا تم، اچھی راہ پہ چلو گے تو یہ تو اچھا ہے. دوستی بری نہیں ہے، بری دوستی بری ہے. دوستی سے شریعت نے منع نہیں کیا، ہاں شریعت نے بری دوستی سے منع کیا ہے کہ بری دوستی سے بچو. کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی چوری میں لگا ہوا ہے، کوئی ایسی برائی میں لگا ہوا ہے کہ نہ نماز کی فکر نہ طہارت کی فکر، یہ بری ہے. اس سے بچاؤ اپنے آل اولاد کو، اپنے عیال کو. وقود الناس والحجارۃ، فرمایا وہ آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. دوزخ کو اللہ تعالیٰ کافروں سے بھڑکائے گا، اللہ فرما رہا ہے آدمیوں سے بھڑکائے گا. یہ جو آگ ہے دنیا کی، یہ تو مٹی کے تیل سے بھڑکتی ہے، پیٹرول سے بھڑکتی ہے، ہاں اسی سے بھڑکتی ہے نا. ماچس کی تیلی لگا لو آگ جل جائے گی، آگ لگ جائے گی. اللہ فرما رہا دوزخ کی آگ کو ماچس کی ضرورت نہیں، نہ پیٹرول کی، نہ مٹی کے تیل کی. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایندھن دیا ہوا ہے جو خود آدمیوں سے جلائے گا اس کو، کافروں کو پھینکے گا اس میں اور کافروں سے آگ کو بھڑکائے گا اللہ. اور پتھر، بت وغیرہ، ان سے بھڑکائے گا دوزخ کی آگ کو. تو فرمایا ہے مسلمانوں، ایمان والو، کافروں کا تو مقدر آگ ہے، ان کو چھوڑو. مشرکوں کا مقدر آگ ہے، ان کو چھوڑو. منافقوں کا مقدر آگ ہے، ان کو چھوڑو. اپنی خیر مناؤ. تم ایمان والے ہو، تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ دوزخ کی. دنیا کے اندر تمہیں کیا پتا تمہاری عمر کتنی ہے، اس فکر میں مت رہنا کہ تم جوان ہو، کیا پتا تمہاری جوانی کل ختم ہو جائے. اس میں کوئی غلط بات ہے تو مجھے بتاؤ. بھائی کسی جوان کو پتا ہے کہ کل وہ ہلاک ہو جائے گا؟ نہیں پتا نا. حادثہ ہو جائے، حرکت قلب بند ہو جائے، ہوگا جوان. تو نہ جوان کو پتا ہے، نہ بوڑھے کو پتا ہے، نہ بچے کو پتا ہے کہ صبح اس کے ساتھ کیا ہے تو شام کو کیا ہوگا. تو اللہ نے توجہ دلائی کہ بچاؤ انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اہل و عیال کو بچاؤ، تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں تسلی ہو کہ میں اور میری اولاد، آل اولاد اللہ کے راستے پہ چل رہی ہے، عبادت میں لگی ہوئی ہے، ریاضت میں لگی ہوئی ہے، نیکی میں لگی ہوئی ہے. ورنہ تو کیا ہوتا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جن ماں باپ کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی، گلیوں میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں آوارہ. وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ماں بہن کی ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں جو آپ کو سن کے شرم آ جائے. کیا وجہ ہے؟ کہ ماں باپ کو پرواہ نہیں. وہ جاؤ کہتے ہم تو آرام کر رہے ہیں، باپ کام پہ چلا گیا، ماں سو گئی، بچے کو دروازہ کھول کے بولا جاؤ باہر کھیل بیٹا. اب کس کے ساتھ کھیل رہا ہے یہ نہیں پتا، کیا کھیل رہا ہے یہ نہیں پتا، نوجوان کدھر جا رہا ہے یہ نہیں پتا، کہاں بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں پتا. تو پھر قصور تو ہوگا نا تمہارا کہ تم نے نگرانی کی ہی نہیں، تم نے اس کو واچ کیا ہی نہیں اپنے بچوں بچیوں کو.
تو تم نے اپنا فرض تو پورا نہیں کیا نا، پھر کیا رونا اور کیا شکایت کرنا ان سے؟ بچے کو شروع سے تربیت دی جاتی ہے، بچپن سے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ بچہ جب گہوارے میں ہو، مہد میں، یعنی کہ مثال دی حضور نے جھولے میں، وہیں سے تربیت شروع ہو جاتی ہے جو اس کے لائق ہے. تو بچے کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تربیت وہیں سے شروع ہو جائے گی. اور اگر چھوڑ دیا اور پھر چھوڑے رکھا تو بچہ نہ باپ کا رہے گا نہ ماں کا رہے گا. پھر ماں باپ آ کے شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس، او جی ہمیں گالی دیتا ہے. تو تم نے گالی دینے والا بنا دیا اس کو، تو گالی دے گا. تم نے اس کو برائی پہ ٹوکا نہیں تو برائی کرے گا. تم نے نشے پہ روکا نہیں تو نشہ کرے گا. تم اس کے سامنے سگریٹ پیتے ہو، بچے کے سامنے، تو بچے کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ سگریٹ مت پینا؟ بتاؤ. اگر تم اس کے سامنے شراب پیو تو بچے کو کیسے کہو کہ شراب مت پینا؟ وہ کہے گا باپ تو پی رہا ہے، تو اچھی ہوگی تو پی رہا ہے نا. سگریٹ اچھی چیز ہوگی جبھی تو تم پی رہے ہو، شراب اچھی چیز ہوگی جبھی تو تم پی رہے ہو. باپ رشوت لے، بچے کو کہ رشوت مت لینا، تو بچے کو پتہ چلے گا، بولے گا ہے باپ رشوت حلال ہے جبھی تو لے رہا ہے، تو مجھے کیوں منع کرتا ہے؟ اگر تو اسے حرام سمجھتا تو اس کے قریب نہ جاتا. تو جیبوں کو بھر رہا ہے رشوتوں سے، دفتروں میں بیٹھ کر جائز کام والوں کو بھی تنگ کر رہا ہے، ناجائز والوں سے بھی رشوت لے رہا ہے. مجھ کو کہتا ہے رشوت نہیں لینا، حرام نہیں کرنا. تو اے باپ کیا یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے، میرے لیے خالی؟ تو بچہ تو کہے گا یہ. تو پہلے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے، بچے کے لیے ایک مثال بنانا ہے، تاکہ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر مثال قائم کرے کہ میرے ماں باپ ایسے ہیں، مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو اس آیت شریفہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.